پر گامزن ہے۔ تمام عالمی انسانیت اس تیز رفتار گاڑی میں سوار ہے، لیکن کچھ لوگ اس سفر سے بھی لا علم ہے اور کچھ اپنی منزل سے۔ کچھ لوگ زیادہ سفر لیے ہیں اور کچھ جائز اور ناجائز کی تمیز کیے بغیر ہر شے اٹھائے لیے چلے جاتے ہیں۔ قاری محمد اشرف ہاشمی قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے دعوت دیتے ہیں کہ راہ آخرت کے راہیوں، زاد سفر کچھ جانچ ہو۔ قاری اشرف ہاشمی جن کی گفتگو دل میں اتر جانے والی اور جن کی تماثیل شعور و وجدان میں روشنی کی صورت بکھر جانے والی ہوا کرتی ہے، آپ 9 مئی سن 1984 کو دن کے اجالے میں اسلام دشمنوں کے ہاتھوں گلبرگ لاہور سے اس وقت اغوا کر لیے گئے جب آپ کو ایک اہم دعوتی مشن پر ہانگ کانگ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ قاری اشرف ہاشمی جو ہنوز اغوا شدہ ہے، آئیے ہم آپ کے درس قرآن کی محفل میں شریک ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اس آیت کی نسبت سے چند باتیں عرض کروں گا۔ قرآن کریم نے ان آیات کے اندر انسانی زندگی کی حقیقت، اس کا مختصر سا نقشہ جامع الفاظ میں کھینچا ہے، جیسا کہ قرآن کا انداز بیان ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ اس دنیا کی بات اللہ کو بتلانی پڑی۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس کے متعلق ہمیں بتانے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن اس معاملے میں ہم بڑے نادان ہیں، یا جان بوجھ پر نادان بنے ہوئے ہیں۔ اس پہلو پہ سوچتے نہیں، اس طرف خیال لے نہیں جاتے۔ اس کی حقیقت سے شاید ہی کوئی ناآشنا ہو، لیکن اس کے باوجود صورتحال کچھ ایسی ہے کہ شاید اس زندگی کی حقیقت سے کوئی بھی آشنا اور واقف نہیں۔ اس سے اس قدر اس کیفیت اور اس حقیقت اور اس حالت سے بے رخی کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے تصور میں بھی لانے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کا تذکرہ کرنا، اسے آگے بیان کرنا، اس موضوع پر سوچنا اور فکر کرنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ کہیں ہلکا سا خیال کہیں ویسے ہی آ جائے تو ہم اسے بھگانے، جھٹلانے اور دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ خیال کیوں آیا ہے۔ فریب میں مبتلا ہیں۔ بچہ ماں کے سامنے ذکر کر دے تو ماں ناراض ہوتی ہے، ماں بچے کے سامنے ذکر کر دے تو بچہ ناراض ہو جاتا ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے مسافر، ایک مسافر دوسرے سے سوال کر لے کہ میاں تمہاری ذات کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ خفا ہو جائے، ناراض ہو کہ تمہیں کیا ضرورت ہے میری ذات پوچھنے۔ یا اگر وہ یہ پوچھ لے ساتھ والے سے کہ میاں کیا کماتے ہو، دن کی کتنی کمائی ہے تمہاری، یہ تمہارے پاس آج کل کتنا پیسہ ہے، تو شاید یہ بات بھی اسے ناگوار گزرے۔ کوئی کسی قسم کا ایسا سوال وہ بے مقصد سمجھے گا مسافر کہ یہ مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، تمہارے بچے کتنے ہیں، تمہارے بھائی کتنے ہیں، یہ باتیں وہ نہیں بتاتا اور گریز کرتا ہے، خاموش رہتا ہے۔ لیکن اگر ساتھ والا بیٹھا ہوا یہ پوچھ لے کہ جی آپ نے کہاں جانا ہے، تو اس بات کے بتاتے ہوئے وہ گریز نہیں کرتا، گھبراتا نہیں کہ یہ سوال اس نے مجھ سے کیوں کر دیا ہے، بلکہ اگر دونوں اس بات میں مشترک ہوں اس معاملے میں کہ ایک ہی جگہ اترنا ہو، ایک ہی اسٹیشن پر، تو وہ دونوں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جب وہ بتاتا ہے میں نے وہاں جانا ہے تو وہ کہتا ہاں بھائی میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے، تو
تو وہ خوش ہو جاتے اس بات کے تذکرے سے۔ اس دنیا کے اندر ہم بہت سارے تذکرے کرتے ہیں، فخر سے کرتے ہیں، پیار سے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے طور پر کرتے ہیں کہ سناؤ کتنے بچے ہیں، رابطہ ہو تو، تعلق ہو تو، بھائی کیا بن رہا ہے، روزی کیسے، آج کل کیا سلسلہ ہے، اس طرح کی باتیں، کیسی طبیعت ہے۔ لیکن یہ کوئی مسافر دوسرے مسافر سے نہیں پوچھ سکتا کہ اس منزل کے بعد کہاں جانا ہے، آگے پتہ ہے تمہیں کہاں جانا ہے۔ یہ بات کوئی کر کے دیکھے تو صحیح، ساتھ والے سے کوئی پوچھ کے تو دیکھے کہ بھئی ایک دن مر جانا ہے، بھئی یار یہ بات نہ کرو، ایک دن مر جانا ہے، تو وہ فوراً چلا کے اور کیا کہتے ہیں جھلا کے اور تیوری چڑھا کے کہے گا تو مر جائے میں کیوں مر جاؤں، وہ غصے سے یہ بات کہے گا، یہ ناگوار ہے، بہت مشکل ہے یہ بات، یہ کیوں کہا ہے کہ مر جائے گا، عجیب بات ہے یار۔ یا تو گاڑی کو روک لو، گاڑی تو ادھر ہی جا رہی ہے، سفر بدل لو، یہ بھی بس کی بات نہیں ہے، ڈبہ تک نہیں بدلا جا سکتا کہ کوئی کہے کہ جوانی نہیں مجھے بچپن پسند آیا میں ذرا واپس چکر لگاؤں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی یہ کہہ سکے۔ یا یہ کہ ذرا رفتار آہستہ کر لیتے ہیں گاڑی کی، کہ بچپن میں بڑا مزہ آیا، میں ابھی جوانی کی طرف نہیں جانا چاہتا، ذرا آہستہ چلو، میں ذرا ٹھہر کے آؤں گا، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ وقت معین پہ دھکیل دیا جاتا ہے، آگے چلو آگے چلو، اور کہیں وہ رک نہیں سکتا، کہیں گاڑی کو آہستہ نہیں کر سکتا، گاڑی کا رخ نہیں بدل سکتا، رفتار نہیں بدل سکتا، یہ اس کے بس کی بات نہیں، تھوڑا سا سستا لے کہیں، یہ اس کی بساط میں نہیں ہے، چلا جا رہا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اسے سب کچھ یاد ہے، منزل یاد نہیں کہ گاڑی کہاں جا رہی ہے۔ عجیب مسافر نہیں ہے یہ، کتنا انوکھا مسافر ہے، یہی بات تو یاد رکھنے والی تھی، اسی کو بھول بیٹھا ہے، یہ کتنی عجیب سی بات ہے، اسی کو بھول بیٹھا ہے، اس کو قرآن یاد دلا رہا ہے۔ اور قرآن کریم نے بڑی پیاری بات فرمائی، قرآن کی ہر بات پیاری ہے، قرآن نے موت کو یقین کا نام دیا ہے، موت کا نام ہی یقین رکھا ہے قرآن نے، حتی اتانا الیقین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی خدا کو شاید نہ مانتا ہو، کوئی اللہ کی کتاب کا ہو سکتا ہے انکار کرتا ہو، کوئی قیامت کا منکر ہو، کوئی رسول کا منکر ہو، لیکن دنیا کے اندر کوئی فرد ایسا نہیں جو موت کا انکاری ہو کہ موت بہرحال آنے والی، اس کا تو ہر ایک کو یقین ہے۔ اس واسطے اس کا نام ہی یقین رکھا قرآن یہ ہے، لیکن وہ اسے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے، اسے ظاہر نہیں ہونے دیتا کہ کہیں میرے معاملات نہ گڑبڑ ہو جائیں اس کے تذکرے سے، وہ ہے اندر ہی، وہ یہ یقین چھپا ہوا ہے، پتہ ہے کہ چلے جانا ہے، لیکن اس بات کا تذکرہ نہیں کرتا، اسے چھیڑتا نہیں۔ دنیا میں فنا پر اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے اس ظالم کو کہ سورج جب اپنے پورے عروج کو پہنچتا ہے، پورے عروج کو پہنچتا ہے، جب اپنی حدت اور اپنی شدت اور اپنی حرارت اور اپنے پورے جوبن پہ ہوتا ہے، اس وقت دنیا والے اسے کیا کہتے ہیں، کون سے وقت کا سورج کہتے ہیں پتہ ہے؟ زوال کے وقت کا کہتے ہیں، عروج کے وقت کا نہیں کہتا، نہیں تو وہ عروج کا وقت کہنا چاہیے تھا نا، یہ بھولے زوال کا وقت کیوں کہتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ جب وہ عروج پہ پہنچا ہے تو اب زوال آنے والا ہے، عروج تو چند لمحات کا ہوتا ہے، جب کوئی عروج پہ پہنچا ہے تو سمجھو کہ اب زوال آنے والا ہے۔ یہ سورج کے متعلق تو اس کی سوچ یہی ہے، اپنے متعلق یہ بات کیوں نہیں سوچتا؟ اپنے متعلق تو یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اب بڑا ہو گیا، آج سالگرہ منائی جا رہی ہے، وہ بیٹے کو کوئی نہیں کہتا کہ بیٹے اتنا سفر طے ہو گیا، اب تھوڑا رہ گیا بعد میں، سفر جو طے ہو رہا ہے تو سفر بڑھ تو نہیں رہا، گھٹ رہا ہے، اس پہلو سے نہیں سوچتا۔ ادھر اسے معلوم ہے کہ سورج اب زوال پذیر ہونے والا ہے، تو عروج پہ پہنچ گیا تو زوال آنے والا ہے۔ کسی نے کتنی اچھی بات کہی ہے، مجھے شادابی صحن چمن سے خوف آتا ہے، مجھے شادابی صحن چمن سے خوف آتا ہے، یہی انداز سے جب لٹ گئی تھی زندگی اپنی، شادابی صحن چمن سے خوف آتا ہے۔ یہ کتنی زبردست بات ہے کہ جب پھل پک جائیں اور درخت پورے جوبن پہ پہنچ جائے تو یقینی بات ہے کہ کوئی پھل ٹوٹ کے گرنے والا ہے، یہ قدرتی بات ہے، اور ہم دیکھتے ہیں، ہر روز دیکھتے ہیں
اسی طرح اگر کوئی درخت اپنے پورے جوبن پہ اس انداز سے پہنچا ہے کہ اس کی ٹہنیاں اور اس کی شاخیں پھل لائی ہیں کہ میں اپنے پورے عروج کو پہنچ گیا ہوں، میرے بیٹے بھی جوان ہیں اور میرے بیٹوں کی بھی اب اولاد ہو رہی ہے اور گھر میں رونقیں ہیں، خوشیاں ہیں، تو بھئی اللہ کے بندے انتظار کر کے کوئی پھل اب ٹوٹ کے گرنے والا ہے۔ الذی ہوا اضحک وابکیٰ، وہ جو ہنسانا جانتا ہے تو رلانا بھی جانتا ہے۔ یہ پہلو ذہن سے نہ نکال کہ جب یہ جوبن آتا ہے تو پھر دوسرا پہلو اس کا انتظار کر کہ کلی کو کھل کے مرجھانا پڑا ہے، تبسم کی سزا کتنی کڑی ہے۔ اس پہلو کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اسی کو قرآن یاد دلا رہا ہے کہ دیکھ لو یہ دنیا کی زندگی چند روزہ یہ کھیل ہے اور کتنے مزے میں کھلاڑی کھیل رہا ہوتا ہے، کتنے مزے میں ہوتا ہے، کہے لگ رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے اسے دانت کے ڈونگرے برس رہے ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے بڑا، اور پتہ ہی نہیں چلتا بال نیچے سے وہ وکٹیں اکھیڑ کے لے جاتا ہے اور پھر وہ بلہ پکڑ کے سر جھکائے، وہ کہے ختم ہو جاتے ہیں اور آوازیں دب جاتی ہیں اور وہ نکل کے چلا جاتا ہے۔ یہ موت کا بال خدا جانے کس طرف سے نکل جائے اور ہماری وکٹیں گر جائیں، یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے نا کہ ہر چیز کا سرمایہ ہمارے پاس ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں میری اتنی اولاد ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اپنی اتنی زمین ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اپنے مکان اتنے ہیں، کہہ سکتے ہیں اتنی دولت ہے، کئی چیزوں کی ملکیت کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن سچ بتائیے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پاس زندگی اتنی ہے، اس کا کوئی سرمایہ ہے کہیں رکھا ہوا؟ اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے اپنے پاس۔ قدرت نے اس کا نظام ایسا رکھ دیا ہے، ایسا رکھ دیا ہے، کمال نہیں ہے۔ زندگی کسے کہتے ہیں؟ زندگی کہتے ہیں سانس کے نکل جانے کا، سانس نہ آنے، دیکھیے سانس آ رہا ہے دیکھتے ہیں ٹٹولتے ہیں، اور سانس نہیں آ رہا تو موت ہے۔ اور اس نظام کو اللہ نے کس انداز سے مرتب کیا ہے کہ ہر لمحہ سانس نکل رہا ہے تاکہ یہ تصور رہے کہ شاید پھر سانس لینا نصیب ہو یا نہ ہو سکتا ہے یہ آخری سانس ہو۔ سانس ہر لمحے نکالا جا رہا ہے اور پھر انتظار، شاید پتہ نہیں زندگی لوٹ، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور چیزیں ہیں جن کو ہم شمار کر سکتے ہیں، اس کا بھی ہم نے پیمانہ تو بنا رکھا ہے۔ سوچتے ہیں، کہتے ہیں جی زمانہ تین طرح کا ہوتا ہے، تین قسم کا ہوتا ہے، تین زمانے ہوتے ہیں مختلف اپنی تسلی کے لیے۔ ایک ماضی ہوتا ہے، ایک حال ہوتا ہے، ایک مستقبل ہوتا ہے۔ اس دانا سے کوئی پوچھے کہ یہ جو تو اتنے زمانے لیے پھرتا ہے کیا ہوتے ہیں یہ زمانے، ذرا غور کیا کبھی تو نے؟ ماضی تو اسے کہتے ہیں جو گزر گیا ہے، اور جو فوت ہو گیا اس پہ ناز کرنے کی کیا، وہ تو گزر گیا، ختم ہو گیا ہے، اس پہ ناز کرنا وہ تو ماضی۔ تین ہوتے ہیں نہیں، ایک تو گیا وہ تو ختم ہو گیا، اب دو رہ گئے بعد میں، تو دو میں سے مستقبل اسے کہتے ہیں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، آیا ہی نہیں۔ مستقبل کے معنی آنے والا، تو وہ تو آیا ہی کوئی نہیں، تو اس پہ تجھے کیا ناز ہے؟ دو زمانے تو گئے نا، اب رہ گیا حال۔ تو حال کا یہ حال ہے کہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور لہریں چل رہی ہیں، تو کس لہر پہ لکیر کھینچ کے کہیں گے کہ یہ اپنی ہے؟ کیونکہ لکیر کھینچتے کھینچتے وہ لہر تو نیچے سے گزر جائے گی۔ جو الفاظ منہ سے نکل گئے ہیں وہ ماضی ہو گئے ہیں، جو ابھی نہیں نکلے وہ مستقبل میں ہیں، تو حال کہاں لکیر کھینچ کے کہیں گے کہ یہ حال ہے؟ اپنے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ زمانے کے پیمانے جو ہم نے بنا رکھی یہ فقط فریب ہے، فریب نفس سے اپنے آپ کو خوش کیے پھر رہے ہیں کہ اپنے پاس بڑا کچھ ہے، حقیقت ہے کچھ بھی نہیں۔ یہ سارا نظام اس نے اس انداز سے مرتب کیا ہے، اس انداز سے مرتب کیا ہے کہ کسی بھی وقت آواز آ سکتی ہے کہ میاں چلو وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کے وہ کارندے جن کے سپرد کیا گیا ہے یہ کام، وہ ہنستے ہوں گے کہ کتنی امیدیں لگائے بیٹھا ہے، ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ اس کا وہاں سے کفن تیار کروا دو، ابھی یہ خریدنے والے کل آئیں گے تو خرید کے لے جائیں گے۔ تو وہ ہو سکتا ہے بنا جا چکا ہو اور بازار میں کسی دکان پہ بکنے کے لیے آ چکا ہو، میرے علم میں تو نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ میرا کفن وہاں بن کے بازار میں آیا رکھا ہے اور کل ہی یا آج شام کو بکنے والا ہے۔ کتنی دیر لگائیں گے گھر والے؟ اگر ابھی پیغام آ گیا تو وہ دوڑتے ہوئے جائیں گے، کفن خرید لائیں گے، وہ جو میرے حصے کا کہیں رکھا ہوگا وہ لے لیں گے۔ تو کچھ پتا نہیں کہ آنے والی رات بستر میں آنے والی ہے یا قبر میں آنے والی ہے، کچھ خبر نہیں ہے۔ غلط فہمی میں مبتلا ہیں ہم، کتنے نادان ہیں ہم۔ کرائے کا مکان لیتے ہیں تو اس میں پودا نہیں لگاتے پھلدار، اس خدشے کی بنا پر کہ یہ تو کل لے لے گا مالک کے مکان کے پاس واپس چلا جائے گا، تو یہاں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پھلدار درخت نہیں لگاتے۔ اور اس کے ساتھ تو ہم لڑ بھی سکتے ہیں،
بعض دفعہ نہیں نکلتے، کہتے ہیں کرایہ بھی نہیں دیتے اور بیٹھے ہیں تو نکال کے دے، ہے نا ایسا بھی کر لیتے ہیں، اپنی برادری طاقتور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ یہاں بھی برادری لے آؤ، آج ہم لے کے جا رہے ہیں نا، اسے کہو نہ جائے، بھائی بند بلا لاؤ، باپ بیٹھا رو رہا ہے، سگے بھائی نوجوان تنو من کھڑے رو رہے ہیں، کیوں؟ اسے کہو نہ جائے، کیوں جا رہا ہے؟ یہ میرا چیلنج ہے، کوئی قبول کرتا ہے؟ اسے کہو نہ جائے، ترجیح اسے لوٹا لو۔ اگر تم قائل نہیں ہو کہ اوپر کوئی نہیں ہے اور کسی کے سامنے پیش نہیں ہونا تو اسے نہ جانے دو، اسے لوٹا لو، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ گھر میں پلنگ پہ پڑا ہو بھائیوں کی جوڑیوں کے درمیان، یا وہ چوک میں کہیں موجود ہو، اجازت ہی نہیں دیتے کہ وہ اپنے گھر میں اطلاع تو دے دے کہ میں جا رہا ہوں، نہیں، اطلاع کی اجازت بھی نہیں ہے کہ چلو وقت ختم ہو گیا ہے۔ وہ پہلے اور بات تھی، ہم پیار سے بلایا کرتے تھے کہ اسے بلا لاؤ، اور بار بار آوازیں دلواتے تھے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، اور وہ ٹال دیا کرتا تھا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں دکان چھوڑ کے کیسے جاؤں، بچے اکیلے ہیں پیچھے تو کون سنبھالے گا، یہ میں سکول چلاؤں یا میں وہاں چلا جاؤں، یہ میری زمینداری کون، مولوی صاحب باز چھوڑیے، کون، میرا نظام نہیں چل سکتا۔ اب فرمایا کہ نظام چلے گا کہ نہیں، ہم بلا رہے ہیں، چلیے، اللہ بلا رہے ہیں۔ اور کیا شان ہے، بلانے کا انداز بھی کتنا نرالا اور نیارا ہے کہ جو فقرے کہلوائے ہیں وہاں کتنے پیارے فقرے ہیں، ایک فقرے کو اتنے بار دہرایا ہے کہ بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ اتنی دفعہ کیوں دہرایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آخر میں پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ فقرہ اتنی بار دہرایا ہے کہ عجیب لگتا ہے کہ اتنی بار کیوں دہرایا جا رہا ہے۔ بس یہ تصور کہ دنیا میں جسے بڑا جانتا ہے نا تو وہاں سر بھی جھکا دیتا ہے، وہاں سب کچھ پیش کر دیتا ہے، وہاں بھول جاتا ہے اپنی باتیں، بڑا جان لے کسی کو۔ کمپنی کا ڈائریکٹر جسے سمجھتا ہے کہ کمپنی کا مالک ہے، اسے کتنی اہمیت دیتا ہے، اس نے کوئی کام کہہ رکھا ہو یا کمپنی کا کوئی ضروری کام کر رہا ہو، اسی کارخانے میں اسی کمپنی میں بچہ بلانے آئے اپنا بیٹا پیارا تو کہتا ہے بیٹے میرے پاس ٹائم نہیں، چلے جاؤ کام کر رہا ہوں۔ بیوی کا پیغام آئے تو انکار کر دیتا ہے، دوست آئے تو اسے بھی کہتا ہے یار مجبوری ہے، بہت ضروری کام ہے مجھے کرنا ہے، آپ ذرا تشریف لے جائیے۔ لیکن اگر کمپنی کا ڈائریکٹر، کمپنی کا مالک پیغام دے کے اسے بلا لاؤ تو وہیں فائلیں پھینک دیتا ہے کہ پڑی رہیں، اب بڑا بلا رہا ہے اس واسطے کام ہوتے رہیں گے، وہاں پھر نہیں برداشت، پھر وہ جو ہے دیر نہیں کرتا، چلا جاتا ہے۔ تصور یہ دلایا کہ جس کارخانے میں تم رہتے ہو اللہ اکبر اس کارخانے کا بڑا بلا رہا ہے، یہ تصور دلایا، کارخانے کا بڑا بلا رہا ہے، اب انکار کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بات اگر سمجھ آ جاتی تو پھر تو آسان تھا۔ جنہوں نے یہاں اس آواز پہ لبیک کہا چل دیے تو ان کے لیے وہاں بھی اسی انداز سے کیفیات ہوں گی کہ فرمایا قیامت کے دن اللہ جب جلوہ افروز ہوں گے، تجلیات الہی کا جب پرتو پڑے گا تو حکم ہوگا کہ سجدہ ریز ہو جاؤ خدا کی تجلیات کے سامنے، تو لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ کچھ وہ بھی ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن انہیں سجدے کی اجازت نہیں دی جائے گی، فرمایا لا یستطیعون، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ قد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون، اس سے پہلے ہم بلایا کرتے تھے اور ٹھیک ٹھاک سے نہیں آتے تھے، آج یہ چاہتے ہیں آج ہم اجازت نہیں دیتے، وہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ وہ جو دنیا میں اس واسطے سجدے کیا کرتا تھا، آواز پہ لبیک کہہ کے چل دیا کرتا تھا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، ایک دن اسی بہانے اس محبوب کی ملاقات نصیب ہو جائے گی، تو وہ تو اسے تو بلا لو کہ سجدہ کر لے، دوسروں کو اجازت نہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ کی عظمت اور یہ دنیا کی حقیقت دونوں کس پیار سے اور کس پیارے پیرائے میں سمجھائی جا رہی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اپنی ایک ڈگر پہ چلے جا رہے ہیں اور یہ احساس ہی نہیں ہے، اپنی دنیا بنانے میں اپنے اس ظاہر پہ محنت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہوگا، آپ تو بزرگ ہیں، میں کئی بار سوچتا ہوں تو عجیب کیفیت سامنے آتی ہے۔ دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر والے سب سے پہلے اس کی کیا چیز دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی نظر ان کی کس بات پر ہوتی ہے؟ جی بیٹا بیٹی نہیں دیکھتے، جی ہاں یہ بنیادی چیز ہے، اس کے یہ نہیں دیکھتے کہ رنگ کیسا ہے، چمڑی کالی ہے یا سفید ہے،
یہ نہیں دیکھتے کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ آزاد سلامت ہیں یا ٹوٹے پھوٹے ہیں. سب سے پہلی جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ زندہ بھی ہے یا نہیں. یہ بنیادی چیز ہے. ہزار خوبصورت ہو اس کا چہرہ, ہزار پیاری ہوں اس کی آنکھیں, بہت ہی خوبصورت ہو اس کی ناک, بہت ہی سرخ اور پیارے ہوں اس کے رخسار, بہت اچھا رنگ ہو, اعضاء بہت مکمل اور بہت ہی پیارے ہوں, لیکن اگر اس کے اندر جان نہیں ہے تو آپ خود بتائیے وہ ماں جو سالہ سال سے انتظار کر رہی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دیں گے, بچہ عطا کریں گے, وہ ماں کیا وہ جو اس نے کھلونے تیار کر رکھے ہیں اس کی گود میں ڈالے گی؟ کیا وہ جو اس نے کپڑے اس کے لیے سی رکھے ہیں کیا اسے پہنائے گی؟ کیا جو جھولا اس نے سجا رکھا ہے آنے سے پہلے کیا وہ اسے اس میں لٹائے گی؟ کیا چند لمحات کے لیے بھی وہ اسے اپنی گود میں لٹا کے ایک بوسہ بھی دے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, نہیں دے گی. اس گھر میں خوشی نہیں ہوگی, صفے ماتم بچ جائے گی کہ جس کا انتظار تھا وہ نہیں آیا. اس گھر میں خوشی نہیں ہوگی, اس گھر میں صفے ماتم بچ جائے گی کہ جس کا انتظار تھا وہ نہیں آیا. آپ اپنے خادم کو بھیجتے ہیں بازار, بادام خرید کے لاتا ہے تو بادام زیادہ قیمتی وہی نظر آتے ہیں جن کے چھلکے زیادہ حسین ہیں, وہ زیادہ قیمتی نظر آتی ہیں. ایک ہی ترازو میں تولے جاتے ہیں اور کوئی اس کے دامن سے بھی گر جائے تو اٹھا کے پھر وہ دامن میں سمیٹ لیتا ہے, پھر وہ مالک کے پاس آتے ہیں. اب وہ مالک انہیں توڑتا ہے, توڑنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ قیمتی بادام کون سا ہے. کچھ وہ ہیں جن کے چھلکے بڑے حسین ہوتے ہیں, مغز اندر ہوتا ہی کوئی, اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے چھلکے بڑے پیارے ہوتے ہیں لیکن مغز کڑوے نکلتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے چھلکے حسین ہو یا نہ ہو, مغز سلامت اور میٹھا ہوتا ہے. قیمتی بادام وہی ہوتے ہیں. جس طرح دنیا میں آتے وقت یہ دیکھا گیا تھا کہ اندر والا وہ انسان آیا ہے یا سواری آئی ہے, فقط سوار آیا ہی نہیں, اسی طرح جب اللہ کے پاس پہنچے گا یہ بادام توڑ دیا جائے گا, روح اور جسم کو الگ کر دیا جائے گا, چھلکا اتار دیا جائے گا, مغز نکال لیا جائے گا. اس وقت بھی پتہ چلے گا کہ کتنے چھلکے حسین تھے اور اندر مغز سلامت نہیں تھا, یا مغز تھا تو کڑوا نکلا ہے. آپ خود ہی سوچئے ابو لہب کتنا حسین تھا, کتنا خوبصورت تھا. کیا قیامت کے دن اس کی قیمت زیادہ ہوگی یا وہ بلال جو شکل کا کالا تھا اس کی قیمت زیادہ ہوگی؟ اللہ کے ہاں قیمت کس کی زیادہ ہوگی؟ کسی کی زبان سے یہ فقرہ نکل گیا تھا, یبن السودا, او بلال, او کالی ماں کے بیٹے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے بری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فرمایا, افیق الجاہلیہ یا ابا ذر, ابو ذر ابھی تک جہالت کی باتیں باقی ہیں, یہ تم نے کیا کہہ دیا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو جو بدلے ہوئے دیکھا کہ حضور اتنے خفا ہو گئے اتنے سے فکرے پر, تو تڑپ کے لیٹ گئے اور اپنے رخسار زمین پہ رکھ دیے اور کہنے لگے, بلال اٹھو اور اپنے جوتوں سے میرے اس رخسار کو مسل ڈالو. اس زبان سے وہ لفظ کیوں نکلے ہیں کہ مصطفیٰ خفا ہو گئے؟ اندازہ لگائیے کتنا قیمتی ہے وہ بلال اللہ کے ہاں. ابو لہب تو اس کا چہرہ سرخ ہے, قریشی سردار ہے, بڑا قیمتی ہے دنیا والوں کی نگاہ میں, لیکن اللہ کی نگاہ میں اللہ اکبر, اس کی شان نرالی ہے. کئی بار ہم نے جو دیکھا کہ جن کا معطر کفن تھا, مزین بدن تھا, قبر کوہن ان کی اکھڑی جو دیکھی, نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. یہ سارا کچھ ادھر رہ جانے والا ہے. سواری کی قدر بھی سوار کے ساتھ ہوتی ہے, اور اگر سوار نہ ہو, جس قسم کا سوار ہوگا اسی طرح کی سواری کی قدر ہوگی. جس طرح کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے اور زبان رسالت سے الفاظ نکل رہے ہیں, ادباً الی اخیکما, ادباً, اپنے بھائی کو ذرا احترام سے اٹھانا, احترام سے اٹھانا.